یہ فرماتے ہیں باب البیع الفاسد، یہ باب بیع فاسد کے بیان میں ہے۔ نیچے جو تفصیلات آئیں گی ان تفصیلات میں آپ دیکھیں گے کہ صرف بیع فاسد ہی کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ بیع باطل کا بھی تذکرہ ہے، اور مکروہ جو بیع ہے اس کو بھی انہوں نے شامل کیا ہے۔ تو پھر یہاں فاسد کہنے کی وجہ کیا ہوئی؟ اصل میں بیع فاسد اس لیے کہا کہ جو باطل ہے وہ فاسد بہرحال ہے، اور جو مکروہ ہے بہرحال وہ بھی فاسد ہے، اس لیے ایک جامع لفظ استعمال کیا جو سب کو عام اور شامل ہے۔ باطل کہہ دیتے تو بیع فاسد اس سے نکل جاتی۔ آپ حاشیے میں دیکھیں گے تو آپ کو تفصیل مل جائے گی کہ بیع باطل کہتے ہیں جو کسی صورت میں مشروع نہ ہو، اصل اور وصف کسی بھی اعتبار سے، اور بیع فاسد کہتے ہیں کہ اصل کے اعتبار سے تو مشروع ہو لیکن کسی وجہ سے ابھی یہ وصف کے اعتبار سے ابھی وہ مشروع نہیں ہے، اور مکروہ کہتے ہیں اصل اور وصف دونوں اعتبار سے مشروع ہو لیکن کسی وجہ سے جو ہے وہ اس کے اندر فساد پایا گیا ہے جس کی وجہ سے اس بیع کو منہی عنہ میں شامل کر دیا گیا۔ مصنف نے باطل اور فاسد کو ایک ساتھ رکھا ہے، وجہ اس کی آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب اصل اور وصف کے اعتبار سے مشروع نہ ہونے کی صورت، جیسے مردار کی بیع، خون کی بیع، کہ اصل کے اعتبار سے بھی نہیں ہے اور وصف کے اعتبار سے بھی یہ درست نہیں ہے، اور اصل کے اعتبار سے صحیح ہونا، وصف کے اعتبار سے صحیح نہ ہونا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل کے اعتبار سے صحیح ہونا مطلب مالیت ہو، شے کے اندر مالیت ہو، مردار مال نہیں ہے، خون مال نہیں ہے، اس لیے وہ بیع باطل ہے کہ اصل اور وصف کسی لحاظ سے نہ مردار کی اصلیت کے اندر مالیت ہے نہ صفت کے اعتبار سے وہ مال ہے۔ اور بیع فاسد کی مثال تو آپ ہدایہ میں دیکھیں گے کہ خمر اور خنزیر وغیرہ کی بیع جو ہے اس کو فاسد شمار کیا گیا ہے، اس لیے کہ اصل کے اعتبار سے بعض لوگوں کے نزدیک یہ مال ہے اور وصف کے اعتبار سے یہ نہیں ہے، کہ بہرحال یہ قابل استعمال نہیں ہے، تو اس لیے اس کے اندر ایک جہت سے کمی پائی گئی۔ انشاءاللہ تفصیلات آگے آتی چلی جائیں گی۔ فرماتے ہیں اذا کان احد العوضین او کلاہما محرما، جب دونوں عوض میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں حرام ہوں، محرما یعنی اس سے نفع حاصل کرنا حلال ہی نہ ہو، فالبیع فاسد، تو یہ بیع فاسد ہوگی، جیسے مردار اور خون کے بدلے میں بیع یا ان کی بیع، یا خنزیر اور خمر کے بدلے میں بیع یا ان کی بیع، ہے نا، یعنی یا تو دام رکھے جائیں یہ، یا ان کا دام لگایا جائے، یہ مبی بنے یا سمن بنے، دونوں صورتوں میں، ٹھیک ہے۔ تو ایک پہلی مثال دی باطل کی، دوسری مثال دی فاسد کی، اور معال ایک ہے اس لیے گویا کہ دونوں کو ایک ساتھ شمار کیا ہے۔ دیکھیے آپ کے حاشیہ نمبر 13 میں لکھا ہے کہ قال فی الہدایہ ھذہ فصول جمعها اے فی حکم واحد وهو الفساد وفیہا تفصیل نبینہ انشاءاللہ فنقول البیع بالمیتۃ والدم باطل لانعدام رکن البیع وهو مبادلۃ المال بالمال، یہ تفصیل جو ہے یہ پوری اس میں ہے۔ خیر،
آگے فرماتے وَكَذَلِكَ اِذَا كَانَ الْمَبِيعُ غَيْرَ مَمْلُوكٍ، اسی طریقے سے جب مبیع غیر مملوک ہو، یعنی مبیع پر ملکیت ثابت نہ ہو، جیسے غلام ہے آزاد ہو تو غیر مملوک ہوا ہے نا، تو ایسی صورت میں جب وہ کسی کا مملوک نہیں ہے تو اس سے اس کی بیع درست نہیں ہوگی، آزاد کی بیع۔ اب ایک مثال آگے دے رہے ہیں جو بیع باطل کے قبیل سے ہے لیکن اسے فاسد ہی کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہو بیع ام الولد والمدبر والمکاتب فاسد، ام ولد کی بیع، مدبر کی بیع، مکاتب کی بیع فاسد ہے۔ ام ولد کسے کہتے ہیں؟ وہ باندی جس سے آقا نے وطی کی اور بچہ پیدا ہوا تو وہ ام ولد کہلاتی ہے کہ آقا کے مرنے کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی۔ اور مدبر کسے کہتے ہیں؟ وہ غلام یا باندی جس کو آقا نے کہا ہو میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے۔ اور مکاتب کسے کہتے ہیں؟ جس کو آقا نے یہ کہا ہو کہ اتنا مال تم جمع کر دو تو اس کے بدلے میں تمہیں آزادی مل جائے گی، اسے مکاتب سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو ان سب کی بیع، یہ بیع باطل ہے جس کو یہ فاسد سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اس لیے ہے کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے آزادی کا حق ثابت ہو چکا ہے۔ ام ولد کے لیے کہ آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہو جائے گی، مدبر کے لیے، غلام کے لیے کہ آقا کے مرنے کے بعد وہ آزاد ہو جائے گا، اور مخاطب کے لیے کہ آقا نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم اتنا جمع کر دو تو آزاد ہو جاؤ گے، اور وہ کوشش بھی کر رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں گویا آزادی کی چابی ام ولد اور مدبر کو کی آزادی کی چابی جو ہے وہ اس کے اپنے قبضے میں نہیں ہے، اور نہ مکاتب نہ غلام کے قبضے میں ہے، باندی کے قبضے میں ہے۔ وہ شریعت نے حکم دے دیا، اب وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ آقا کے مرنے کے بعد وہ آزاد ہو جائے گا۔ آقا اسے روک کر کے، جب تک زندہ ہے تب تک روک کر کے، اگر چاہے تو ابھی بھی آزاد کر دے، اور اگر ابھی نہیں کرتا ہے تو آزاد ہو ہی جائے گی۔ اور مکاتب کا جہاں تک مسئلہ ہے تو آقا کے ہاتھ میں اس کی آزادی نہیں رہ گئی، آقا نے اس کی آزادی کا حق خود مکاتب ہی کو دے دیا۔ مطلب اس کی غلامی، اس کو غلامی میں رکھنے کا حق اب آقا کو نہیں ہے کہ وہ چاہے تو رکھے چاہے تو نہ رکھے، بلکہ اس کو اس نے اختیار دے دیا کہ بدلے کتابت ادا کرو اور تم آزاد ہو جاؤ۔ تو گویا آزادی کی کنجی اب مکاتب کے ہاتھ میں ہے، اور پہلے دونوں میں آزادی یقینی ہے کیونکہ آقا کا مرنا یقینی ہے۔ تو ایسی صورت میں گویا یہاں جس کی آزادی یقینی تھی، جو آزادی کا حقدار ہو چکا تھا، اس کو پھر گویا غلام بنانا ہوا بیچنے کے ذریعہ۔ اسی لیے یہاں اگرچہ آزاد نہیں ہے لیکن قریب بآزاد ہیں، اس لیے قریب بآزادی ہیں، اس لیے یہاں ان کی بیع کو ناجائز قرار دیا گیا، فاسد قرار دیا گیا، باطل قرار دیا گیا۔ اب کچھ مثالیں اور ایسی دے رہے ہیں جن مثالوں میں آپ دیکھیے کہ اصل کے اعتبار سے بہرحال ان کے اندر جو ہے وہ مبی بننے کی صلاحیت ہے، لیکن یہاں عرض عارض کی بنیاد پر اس کی اجازت نہیں دی جا رہی، جواز کا قول نہیں کیا جاتا۔ فرماتے ولا یجوز بیع السمک فی الماء قبل ان یصطادہ، جائز نہیں ہے کہ مچھلی کی بیع کرے پانی میں شکار کرنے سے پہلے، یعنی حوض میں مچھلی تیر رہی ہے اور اسی میں بیع کر دیا، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اسے شکار کر لے پھر اسے بیچے تو یہ درست ہے۔
اب یہاں ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ عموماً جو مچھلیاں زندہ بیچی جاتی ہیں وہ ایک چھوٹے سے حوض نما گڈھے میں یا پھر بالٹی چوڑے ٹب وغیرہ میں یا پھر اینٹ سے ہر طرف گھیر کر کے پلاسٹک ڈال کر کے پانی بھر کے اور اس میں اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ زندہ ہی رہتی ہے، تیرتی رہتی ہے اور اس کو بیچا جاتا ہے. خریدار کہتا ہے کہ اس کو خریدنا ہے، اس کو خریدنا ہے. تو یہ بھی السمک و فلما والی صورت پائی گئی، بیع السمک فلما والی صورت، مگر دونوں میں فرق ہے. یہاں جو کہہ رہے ہیں بیع السمک فلما کا، وہ بیع السمک فلمائے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مقدور التسلیم ہے ہی نہیں، اس لیے کہ بیچنے والا اسے پکڑ کر کے دے نہیں سکتا، اسے اب کانٹا وغیرہ سے پھنسانا پڑے گا، اور پھنسانا یہ ایک الگ سے کام ہے. جب تک پھنسے گی نہیں مچھلی تب تک ملکیت تسلیم ثابت نہیں ہوگی، اور جب تک ملکیت ثابت نہیں ہوگی تب تک وہ قابل ادائیگی نہیں ہوگی، اس لیے وہ مقدور التسلیم نہیں ہے. تو وہ والی مچھلی یہ کون سی ہوگی؟ جیسے بڑے سے حوض میں ہے یا تالاب میں ہے اس طرح. اور جو عام طور پر بیچتے ہیں زندہ مچھلی وہ مقدور التسلیم ہے، لہٰذا وہ بیع السمک فی الماء کے قبیل سے نہیں ہوگی. ولا بیع الطیر فی الہواء، اسی طریقے سے ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے کی بیع درست نہیں جب تک کہ اسے شکار نہ کر لے. جب پکڑ لے اسے تو ایسی صورت میں اس کی بیع درست ہے. آگے فرماتے ہیں کہ ولا يجوز بیع الحمل فی البطن، درست نہیں ہے حمل کی بیع بطن میں، پیٹ میں، یعنی بچہ ابھی پیٹ ہی میں ہے اور اس کی بیع کر دیا، یہ درست نہیں ہے. دلیل اسی طریقے سے آگے فرماتے ہیں ولا النتاج، اسی طریقے سے جو بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں وجود میں آیا ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کی بیع، یعنی ایک تو صورت یہ ہو گئی کہ مثال کے طور پر اونٹنی حاملہ ہے تو کہا کہ اس اونٹنی کے پیٹ میں جو حمل ہے اس کی بیع کر رہا ہوں. اور ایک صورت یہ ہے کہ اونٹنی کو حمل ہے نہیں اور کہے کہ اس اونٹنی کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کی بیع. تو حمل کا تو وجود ہے بھی، اور اب یہ کہنا کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہوگا اس کی بیع، تو یہ تو اور بعید بات ہو گئی، یعنی گویا جو موجود ہی نہیں اس کی بیع ہو رہی ہے. حمل والے کی کیوں؟ تو اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ جناب اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے کہ یہ پھولا ہوا ہو پیٹ اور اسے جیسے دودھ والے میں معاملہ تھا، پھولا ہوا ہو اور اسے حاملہ سمجھ رہا ہو، تو اس لیے اس کی بھی بیع درست نہیں. اور تو سب سے بڑی وجہ ہے کہ سرکار نے منع فرمایا ہے کہ حمل کی بیع درست نہیں ہے، حمل کی بیع سے سرکار نے منع فرمایا. اور اسی طریقے سے کیا بولتے ہیں، کسی مؤنث جانور کے آئندہ ہونے والے حمل کی بیع کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. وہ دیکھیے یہ حدیث ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں سرکار سے روایت کرتے ہوئے کہ انہ نہا عن بیع المزامین والملاقی ہے وحبل الحبلۃ، ہے نا جی. تو یہ جو ہے یہ نتاج اسی حبل الحبلہ کو بولتے ہیں، آپ کے حاشیے میں بھی موجود ہے. ولا بیع اللبن فی الضرع، اور تھن کے اندر موجود دودھ کی بیع بھی درست نہیں ہے. والصوف علی ظہر الغنم، اور بکری کے پشت پر جو اون ہے اس کی بیع بھی درست نہیں ہے. دونوں میں سے کسی کی بیع درست نہیں ہے. دیکھیے وجہ اس کی کیا ہے، تھن میں جو دودھ ہے اس کا اندازہ نہیں کتنا ہے، ٹھیک ہے، پھر دوہنے کے انداز میں اختلاف ہوگا، بھائی کہے گا اس طرح دونا ہے، خریدار کہے گا اس طرح دونا ہے. پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ دودھ ہی نہ ہو سرے سے بلکہ وہ صرف تھن پھولا ہوا ہو، تو اس کی وجہ سے بھی غرر کا خطرہ ہے. اس لیے یہاں نزاع کے کئی امکانات ہیں، کئی صورتیں نزاع کی ہیں، اس لیے اس کو
अदम जवाज़ के ज़िम्न में रखा जाएगा। और रही बात बकरी के क्या बोलते हैं ऊपर जो ऊन है, भेड़ बकरी के ऊपर जो है ऊन है, उसका क्या हुक्म है, तो उसके बारे में कहते हैं कि जनाब ऊन बकरी या भेड़ या जो भी जानवर हैं उनके जो बाल उगते हैं वो नीचे से उगते हैं, है ना। अरे आपने अंदाज़ा किया होगा ना, कुछ लोग जो अपनी दाढ़ी या सर के बाल में मेहंदी लगाते हैं, तो अब देखिएगा कि कुछ दिनों बाद जब उनकी दाढ़ी कुछ दिनों बाद जब वक्त गुजरता है तो उनकी दाढ़ी में होता क्या है, ऊपर का हिस्सा लाल होता है और अंदर से सफ़ेद सफ़ेद निकल रहा होता है। सर के बाल में भी ये बात पाई जाती है, जो काला करते हैं या फिर जो लाल करते हैं, तो आप देखते होंगे कि अंदर से जो निकलने वाला होता है वो सफ़ेद निकलता है, ऊपर से वाला जो होता है वो सुर्ख या जो भी रंग वो रंग लगाते हों उस एतबार से होता है। तो कहने का मतलब ये है कि दरख्तों के जो पत्ते हैं वो ऊपर से उगते हैं और बाल वगैरह जो हैं वो नीचे से निकलते हैं। अब अगर बै की किसी ने ऊन की और वो बकरी के यानी भेड़ के ऊपर ही ऊन है भी मौजूद, उसकी बै कर दी, तो फिर ऐसी सूरत में अब क्या होगा कि उसमें से कुछ ऊन बै के बाद भी निकलेगा, है ना, एक गैर महसूस तरीके पर ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें से निकलेगा, और जो निकलेगा वो मबी में शामिल ही नहीं था, है ना। तो ये इख्तलाफ पैदा होने की गुंजाइश है। और साथ ही साथ इसमें यह है कि जितने पर बै हुई उसके अलावा देना पड़ रहा है बाय को, यानी ऊन का कुछ हिस्सा बढ़ गया तो कुछ हिस्सा जो बढ़ गया वो बै में शामिल नहीं था, वो देना पड़ रहा है। तो बै जो है ये ज्यादती के साथ हो रही है, ये दुरुस्त नहीं है, इसीलिए ऊन वाली सूरत को अदम जवाज़ के ज़िम्न में रखा। वला यजूज़ु बैउ ज़िराई मिन सौबिन। अगला मसला ये है कि एक कपड़ा ऐसा है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, या छत जो है उसके ऊपर कड़ियाँ लगी हुई हैं, है ना। कड़ी का मतलब अरे जो शहतीर लगाते हैं, लकड़ियाँ जो लगाते हैं, लकड़ी रख करके उसके ऊपर फिर पत्थर रख करके जो भी रखते थे उस तौर पर, है ना। तो अब समझिए अभी उसको यूँ कह दीजिए कि लोहे के पोल छत के ऊपर रख करके उसी के ऊपर छत ढालते हैं, शहरों में उमूमन ये चीज़ पाई जाती है। तो अब कोई शख्स अगर कपड़े क्या बोलते हैं नाकाबिले कता कपड़े के एक हिस्से को बेचे तो ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि वो दे ही नहीं सकता है, और अगर देगा तो बहरहाल ज़रर है उसमें, और ज़रर से दोनों को बचाना है। इसी तरीके से छत में लगी हुई जो कड़ियाँ हैं, लकड़ी है, उसमें से किसी एक की बै करे तो ये भी सूरत दुरुस्त नहीं, क्योंकि छत से उसको अलग कर नहीं सकता और अलग करने में बहरहाल ज़रर है। तो इसलिए ये दोनों सूरतें भी दुरुस्त नहीं है। यहाँ तक गुफ्तगू हो गई पूरी। अब बै की ज़माने जाहिलियत में कुछ और तरीक़े थे बै के, तो उसको यहाँ से इंशाअल्लाह वो बयान करेंगे।